معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ڈی آر اے اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ نوشیروان اور زوپین کی گرفتاری۔ راوی کی حکایت ہے کہ امیر حمزہ نے اس روز 6 برادر شیر افگن زاہلی کے باندھے۔ تب امیر نے پہلوانی کی کرسی پر بیٹھ کر 7 بھائیوں کو بلایا اور معافی منگوائی۔ امیر نے ان کے بند کھلوائے اور خلعت سے سرفراز فرمایا اور کرسیاں عنایت فرمائیں اور عمروں نے حلقۂ غلامی کا نشان ڈال دیا۔ اس کے بعد مرد افغان زاہلی کے ہمراہ جو 7,000 سوار تھے بموجب حکم اپنے خداوند کے زوپین کو لے کر لشکر ظفر میں آئے، اور جب صبح ہوئی تو دونوں لشکروں نے لڑائی کے نعرے بجائے اور تیار ہوئے اور میدان میں آمنے سامنے آئے۔ تب زوپین نے کہا کہ حمزہ کے مقابل میں جاتا ہوں، اگر وہ غالب ہوا تو میں اشارہ کر دوں گا، تب تم سب امیر پر یکبارگی حملہ کرنا۔ زوپین یہ کہہ کر میدان میں آیا اور حمزہ کے مقابل کھڑا ہوا۔ زوپین نے گھوڑا دوڑا کر اپنے گرز کی ایک ضرب امیر کے ماری۔ امیر نے اس کا حملہ روکا، فرمایا 2 حملے اور بھی تجھے دیے، بے فکر مار۔ تب زوپین نے وہ گرز قوت تمام مارا، خنک مہتر اسحاق چلایا اور امیر کی ڈھال میں سے آگ کے شعلے نکل کر آسمان پر گئے۔ جب امیر کی باری آئی تب امیر نے 1100 من کا گرز زوپین کے سر پر مارا کہ زوپین کی کمر ٹوٹ گئی اور زمین پر گرا۔ جب چوبداروں نے دوڑ کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے اور دوسرا گھوڑا لا کر اسے سوار کیا، زوپین نے سوار ہو کر اپنے لشکر کو اشارہ کیا۔ تب تمام کافروں نے یکبارگی گھوڑے اٹھائے اور امیر نے بھی اس لشکر بے حد میں گھوڑا ڈالا اور دشمنوں کے سر اڑانے شروع کیے۔ اس وقت 2 دستی تلواریں ایسی مارتے تھے کہ مریخ ڈر کر آسمان میں چھپ رہا اور خون کی ندیاں جاری تھیں۔ امیر نے اس وقت عمروں سے فرمایا کہ تم میری پشت پر نگہبان رہو تاکہ تم اس بڑے لشکر میں آ کر مارے نہ جاؤ، اور ایک بلندی پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھو اور پہلوانوں کو کہو کہ مردوں کی مانند لڑو، اور جو زخمی ہوں زیر نشاں جائے۔ تب عمروں نے کہا یہ لشکر بڑا ہے اور تمام پہلوان جدا جدا ہو گئے، آپ کی زندگی کی خبر کیوں کر ہوگی؟ تب امیر نے فرمایا میں صبح و شام نعرہ کروں گا۔ غرض یہ کہ عمرو بن امیہ نے تمام لشکر کو بڑی دانائی سے جمع کیا اور تمام لشکر ایک جگہ ٹھکانے لے جا کر کھڑا کیا، اور حمزہ کے پیچھے ہو کر نفط کے شیشے سے کافروں کو جلا کر جہنم میں پہنچاتے چلے جاتے تھے۔ امیر 12 روز تک بے دستور جنگ کرتے رہے، لیکن بے خوف و خواب تھے اور کانپتے اور لشکر میں جا کر کھا کر تازہ ہو کر آتے تھے اور باری باری فوج لاتے تھے، اور زوپین بختک بھی بما لشکر بھاگتے اور پھر تازہ دم ہو کر لشکر میں آتے، مگر امیر نے اس قدر مارے تھے کہ ان کا حساب سوائے خدا کے کسی دوسرے کو معلوم نہ تھا۔ جب امیر ان کے نشان پر پہنچا تو زوپین کی نظر امیر پر پڑی اور دیکھا کہ حمزہ کی پگڑی گلے میں پڑی ہے اور منہ سے کف جاری ہے، یہاں تک کہ زین کا تمام ہرنا سفید ہو رہا ہے، اور اپنی خبر نہیں رکھتے اور دونوں ہاتھوں سے تلواریں مارتے ہیں۔ راوی لکھتا ہے کہ امیر بے خبر ہوتے تو منہ سے کف جاری رہتا اور سر برہنہ رہتا اور مانند دیوانوں کے تلواریں مارتے۔ زوپین نے بختک سے کہا کہ حمزہ کو پیچھے سے مارنا چاہیے۔ بختک نے کہا کہ اس کی پیٹھ سے عمرو جدا ہو تو البتہ مر سکے گا۔ زوپین نے لشکر سے کہا کہ کسی طرح عمرو کو پیٹھ سے جدا کرو۔ تب بہت سے کافر عمرو پر گرے اور عمرو کو حمزہ سے جدا کیا۔ تب زوپین نے دغا سے نامردوں کی طرح پیچھے سے ہو کر امیر کے سر پر تلوار ماری کہ 4 انگشت کے برابر زخم ہوا۔ پھر حمزہ ہوش میں آئے اور دشمن کو مارنا چاہتے تھے کہ نامرد بھاگ گیا اور اپنے لشکر میں جا گھسا اور تمام چھوٹے بڑے سے کہا کہ میں نے ایسی تلوار ماری کہ حلق تک اتر گئی اور تمام لشکر میں مشہور ہو گیا، اور عربوں نے یہ خبر سن کر دلاوری سے جنگ کی اور بہت متفکر ہوئے، اور ادھر امیر کے زخم سے خون جاری ہوا اور آنکھوں میں اندھیرا آیا۔ اس وقت امیر نے اپنے دونوں بازو گلے میں ڈال دیے اور گھوڑے سے لپٹ کر فرمایا اے خنک مجھ کو گھر پہنچاؤ،
بس یہ فرما کر بے ہوش ہو گئے اور خنک نے جانا کہ حمزہ جنگ سے بیکار ہے۔ تب اس نے مکہ مکرمہ کی راہ لی اور جو کافر پیچھے لگ گئے تھے، خنک نے جانا کہ مجھے پکڑنے آتے ہیں، تب لاتوں اور ٹاپوں سے مارتا ہوا اور کسی کو منہ کا کاٹتا ہوا، غرض کہ اسی طرح وہ اس لشکر بے شمار سے باہر آیا اور مکہ مکرمہ کو روانہ ہوا، اور صبح ہوتے ہی مکہ میں پہنچا اور تمام شہر مکہ میں شور پڑا۔ پس امیر کو چارپائی پر لٹایا، اور لشکر میں جب امیر کے نعرے کی آواز نہ آئی تو عمرو اور تمام لوگ متفکر ہو کر تلاش کرنے لگے۔ تب عمرو خنک کے پاؤں پہچانتا ہوا مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہنوز امیر کو پلنگ پر لٹایا نہیں گیا تھا کہ عمرو نے پہنچ کر اور استرا نکال کر زخم کے گرد کے بال منڈے اور مرہم کی بتی چڑھا دی، اور مقبل حلبی سے کہا کہ جلدی امیر کے ہتھیار لگا کر خنک پر سوار ہو کر میرے ہمراہ چل۔ مقبل عمرو کا حکم بجا لایا اور دونوں کافروں کی طرف چلے، اور پہنچ کر عمرو نے فرمایا کہ مارو ان کافروں کو۔ تب کافر مقبل کو بجائے امیر کے تازہ دم دیکھ کر حمزہ تصور کر کے بولے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ امیر مارے گئے، یہ تو پھر تازہ دم ہو کر آیا ہے۔ یہ کہہ کر بھاگنا شروع کیا۔ اس وقت بختک سگ ناپاک نے کہا کہ حمزہ تو مر چکا ہے اور یہ مقبل حلبی ہے، مت بھاگو۔ تمام کافر پھر ایک جگہ جمع ہوئے۔ آخر امیر کا تمام لشکر مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ عرب کے جوان امیر کے واسطے سینے سے آہ سروں پر درد نکالتے تھے۔ تب عمرو بن امیہ نے کہا کہ سب خاطر جمع رکھو کہ امیر صحت و تندرستی سے ہیں، مگر تم تمام اتفاق سے جنگ کرو اور دیکھو خداوند کریم کیا کرتا ہے۔ غرض تمام لشکر دلیری سے جنگ کرنے لگا اور مقبل بطور امیر کے سب کے آگے تھا۔ جب ایک گھڑی رات گزری اور بہت سے کافر مارے گئے، تب آپس میں کہنے لگے کہ بختک ہمارا دشمن ہے، وہ ہم تمام کو مروانا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر تمام بھاگنے لگے۔ تب زوپین مانے ہوا، لیکن وہ نہ ٹھہرے بلکہ تلواریں لے کر زوپین پر دوڑے، مگر زوپین نے دم نہ مارا اور نکارہ آسائش کا بجوا کر اترے۔ اس کے بعد 14ویں رات کو امیر کا لشکر مکہ شریف کے قلعے میں آیا اور دروازے محکم کر کے خندقیں پانی سے بھر دیں اور بہادر قلعہ پر چڑھ گئے۔ دوسرے دن کافروں کے لشکر نے بھی آ کر قلعے کو گھیرا اور مورچے لگا دیے اور قلعے کے مورچوں پر تیر چلانے شروع کر دیے، مگر کافر قلعے کی دیواریں نہ توڑ سکے۔ ادھر امیر 7 دن تک بے ہوش رہے اور 8ویں روز آنکھیں کھولیں اور مہر نگار کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ یہ سن کر مہر نگار نے تمام حقیقت عرض کی۔ امیر نے کہا کہ کھانا جلد لاؤ، کیونکہ اس وقت مجھے نہایت بھوک لگی ہوئی ہے، جبکہ غلہ لشکر میں داخل ہوا تھا۔ مہر نگار نے تمام لشکریوں کو بانٹ دیا اور باورچی خانے میں ایک دانہ تک نہ تھا۔ ہر چند کے شہر میں ڈھونڈا پر مطلق نہ پایا، اور تمام کافر قلعے کو گھیرے ہوئے تھے، اس وجہ سے رسد بھی نہ آ سکی تھی۔ پس مہر نگار امیر کے کھانے نہ ملنے اور غلہ نہ ہونے سے نہایت شرمندہ ہوئی اور امیر سے عرض کی کہ صبر کرو۔ القصہ جب رات ہوئی تو مہر نگار نے دل میں سوچا کہ امیر کھانا مانگے اور حیف ہے کہ میسر نہ ہو۔ ایک مردانہ جوڑا پہن کر اور تیر و کمان تیغ و سپر لگا کر جس دروازے پر مادی کرب تھا وہاں جا کر کہا، میں فتح عیار ہوں، دروازہ کھول دو کہ میں کافروں کے لشکر میں جا کر کھانا لا کر تم کو دیتا ہوں۔ جب مادی کرب نے کھانے کا نام سنا تو خوش ہو کر دروازہ کھول دیا۔ تب مہر نگار زوپین کے باورچی خانے میں گئی اور کتنی دیگیں اچھے اچھے کھانے کی اٹھائیں اور تمام کو باندھ کر پیٹھ پر رکھ کر مکہ کی راہ لی۔ چلتے چلتے ایک پاؤں میں میخ لگی اور لگتے ہی پشارے سمیت وہ زمین پر گری اور شور ہوا کہ چور آیا ہے۔ زوپین نے حکم دیا کہ جس وقت شور چور کا ہو تمام لشکر میں مشعلیں لگا دیں۔ پس بے دستور حکم تمام کافر جمع ہوئے اور سمجھے کہ عمرو بن امیہ ہے، اگر ہم نزدیک جائیں گے تو قیامت آئے گی۔ اس خوف کے مارے کوئی نزدیک نہ جا سکا۔ ادھر مہر نگار بھی تیر چلے میں لگائے ہوئے اور ڈھال سامنے رکھے ہوئے کھڑی تھی۔ پھر زوپین نے کہا، کوئی عمرو کو پکڑے گا، میں اپنی بہن اس کے نکاح میں دوں گا، باوجود اس بات کے اس کے نزدیک کوئی نہ آیا۔
قزارہ اس رات کو عمرو بھی باہر آیا ہوا تھا۔ جب یہ شور ہوا سنا تو کہا کہ یا اللہ، یہ کون ہے جو میرے نام سے چوری کو آیا ہے؟ تب عمرو نزدیک آیا اور اچھی طرح دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ مہر نگار ہے۔ حیرت کی انگشت دانتوں میں دی، پگڑی لگا کر اور اپنی صورت بدل کر ایک زابلی شکل بنا کر زپین کے پاس آیا تو کہا، اے زپین، اگر عمرو کو میں پکڑوں تو مجھے کیا دے گا؟ زپین نے کہا کہ اپنی بہن تیرے نکاح میں دوں گا۔ عمرو نے خوش ہو کر تسلیم کی اور مہر نگار کی طرف آیا۔ مہر نگار نے تیر مارا، عمرو نے اسے خطا کیا۔ جب مہر نگار نے بغور دیکھا تو یہ کہا کہ عمرو ہے۔ عمرو نزدیک آیا اور مہر نگار سے عربی زبان میں کہا کہ میں عمرو ہوں، تم یہاں کھڑی رہو تو میں تم کو اپنی گردن پر سوار کروں گا اور تم کو لے جاؤں گا۔ جب مہر نگار نے معلوم کیا کہ یہ عمرو ہے تب وہاں کھڑی رہی اور عمرو اسی وقت آئے اور اپنے کاندھے پر مہر نگار کو بٹھایا اور پکارا کہ کوئی جانتا ہے تو جانے، نہیں تو خبردار ہو کہ امیر المومنین نے آنکھ کھولی ہے اور کھانا مانگا ہے، بلکہ مہر نگار سے طلب کیا تھا۔ جب مہر نگار نے کھانا تلاش کیا اور وہاں نہ پایا تو وہ کھانے کی تلاش میں یہاں آئی، سو خدا نے سب کو اندھا کیا اور مجھے جلدی یہاں پہنچایا۔ اب میں اس کو لیے جاتا ہوں، اگر تم میں کوئی مرد ہے تو میرے ہاتھ سے لے۔ بس یہ کہہ کر عمرو تاریکی کی طرح اڑا۔ جب زپین نے یہ سنا تو اپنا تاج زمین پر دے مارا اور کہا کہ افسوس، ہزار افسوس، جس کے واسطے اتنی خون ریزی ہوئی، سو وہ آپ ہی آئی لیکن بخت نے یاوری نہ کی۔ نوشیروان نے جب یہ سنا تو شکر ادا کیا اور عمرو بن امیہ کو بہت آفرین کی۔ جب دروازے پر پہنچا تو مہر نگار سے پوچھا کہ تم کس دروازے سے باہر آئی ہو؟ مہر نگار نے کہا کہ مادیہ کرب کے دروازے سے۔ عمرو بن امیہ بھی اسی دروازے کو کھول دیا۔ تب عمرو بن امیہ مہر نگار کو لے کر قلعے میں گیا اور عمرو مادیہ کرب سے پوچھا کہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا پہچانتا ہوں کہ فتح یار ہے۔ تب عمرو نے ایک گھونسا مادیہ کرب کی گردن پر مارا اور کہا، اے پیٹ کے کتے، یہ فتح عیار نہیں ہے، یہ مہر نگار ہے کہ امیر کے واسطے کھانا لانے کو گئی تھی اور اپنی جان فدا کرنے کا قصد کیا تھا اور اپنے آپ مسل پروانہ عاشق شمع پر فدا ہونے گئی تھی۔ اس دامن اوڑھنے والی کی ہمت کو دیکھو کہ اپنے آپ کو دشمن کے بیچ میں لے گئی اور جان کی کچھ پرواہ نہ کی۔ قادر کریم نے اس کی وفا کے سبب اسے دشمنوں سے بچایا۔ جب مادیہ کرب نے مہر نگار کا نام سنا تو افسوس کا ہاتھ ماتھے پر مارا اور عمرو کے قدموں پر گرا اور کہا کہ امیر سے یہ ظاہر نہ کرنا کہ مہر نگار مادیہ کرب کے دروازے سے گئی تھی۔ غرض عمرو بن امیہ نے مہر نگار کو تھوڑا کھانا دے کر اندر روانہ کیا اور آپ پھر زپین کے مطبخ میں گیا اور خاصا نعمتیں اور خوب طرح کا کھانا نکال کر مادیہ کرب کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے حفاظت سے رکھو، میں پھر آ کر تقسیم کرتا ہوں۔ عمر مادیہ کرب نے قبول کیا اور تمام دیگیں رکھیں اور منتظر عمرو کا رہا کہ عمرو اور دیگیں اٹھا لایا، اور دیکھتا کیا ہے کہ پہلے لائی ہوئی دیگیں عمرو مادیہ کرب کے پیٹ کے گڑھے میں جا پڑیں۔ عمرو نے اپنی محنت پر افسوس اور مادیہ کرب کے پیٹ پر لعنت کر کے کہا کہ اے بڑے پیٹ کے، اتنی دیگیں کیا کیں؟ وہ بولا کہ اس میں تھوڑا سا گوشت میں نے کھا کر دیکھا تھا کہ نمک درست ہے یا نہیں۔ عمرو بن امیہ بولے، اب کہ نہ کھا جانا۔ بس یہ کہہ کر عمرو پھر لشکر زپین میں گیا اور عمر مادیہ کرب نے دل میں کہا، زپین کے باورچی خانے میں بہت سا کھانا ہوگا، بس بہر صورت اسے خرچ میں لانا بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ دیگیں بھی تمام کی تمام پیٹ کے ایک کونے میں چھپائیں۔ جب عمرو نے آ کر دیکھا تو دوبارہ کی لائی ہوئی دیگیں بھی خالی پڑی ہیں اور ان میں نشان ایک گری کا بھی نہیں۔ تب عمرو بن امیہ مادیہ کرب پر بہت ناراض ہوا۔ تب عمر مادیہ کرب نے کہا کہ ایسا کھانا کھانے سے پیٹ کیوں کر بھرے؟ ابھی تو ناشتہ کیا، اب جا غلہ لا کر اسے پکا کر شکم پر کروں گا۔